بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره اللہ قال اللہ تبارک وتعالی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابك یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، ماہ جمادی الثانی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کا یہ مہینہ ہے۔ آج ہم اسپیشلی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی خدمات میں سے عموماً ان کی خدمات اور خصوصاً ختم نبوت کے حوالے سے حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال، آپ کا دنیا سے جانا، نوخیز اسلامی مملکت، اسلام کی نئی حکومت، مملکت، ریاست، جس کا محور مرکز نبی پاک، جو ہی آپ کا وصال ہوا، آپ کے علم میں ہے کہ عرب قبائلی معاشرہ تھا، قبیلوں کے اوپر مشتمل یہ معاشرہ ہے، اور سارے لوگ، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سارے صحابہ ابو بکر نہیں ہوتے، سارے عمر نہیں ہوتے، سارے عثمان اور حیدر نہیں ہوتے، سب لوگوں میں فرق ہوتا ہے۔
اسی لیے قرآن مجید نے بھی تفریق رکھی ہے۔ قرآن پاک سورہ الحدید میں ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا مکہ کی فتح ہونے سے پہلے والے اور بعد میں آنے والے برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا سوچ سمجھ کر ایمان لائے تھے، کچھ وہ تھے جنہوں نے ایمان لانے والوں کو دیکھا اور ایمان لے آئے، تو ظاہر ہے دونوں کی سطح میں فرق تھا۔ جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو سب سے بڑی قیامت اسلام پہ ٹوٹی کہ اکثر لوگ اسلام سے برگشتہ ہو گئے۔ اب صورتحال یہ رہی کہ صرف مدینۃ المنورہ کلی طور پر جو محفوظ رہا وہ مدینہ تھا، مکۃ المکرمہ ہلنے لگا، کیونکہ 3 جگہیں ایسی تھیں جہاں کے لوگ اسلام پر قائم رہے، یہ 4 ہوں گی، ایک مدینہ، دوسرا مکہ، تیسرا طائف جو بنو ثقیف لوگ تھے وہ، ایک جواس کی بستی تھی، تو 4 بنتے ہیں، لیکن ان 4 میں سے کلی طور پر جو قائم رہا وہ مدینہ تھا۔ مکۃ المکرمہ ڈاواں ڈول، طائف ڈاواں ڈول کہ قائم رہیں یا نہیں رہا اختیار کریں، مانیں یا انکار کریں، کیا کریں؟ تو مکۃ المکرمہ کے اندر زیادہ تشویشناک حالت تھی، یعنی حضور کے جانے کے بعد جو سب سے بڑا نقصان وہ یہ ہوا کہ مکہ کے لوگ جو تھے ان کی رائے بن گئی کہ اسلام کو کلی جزوی طور پر چھوڑیں، واپس پلٹ چلیں، جو مرکز تھے وہ تو چلے گئے۔ اس وقت وہاں کے جو گورنر تھے حالت اتنی خطرناک ہو گئی کہ وہ میدان چھوڑ کر وہ گوشہ گیر ہو گئے، کنارہ کش ہو کے یوں سمجھو چھپ گئے کہ اب ان کے ساتھ میں ان کے مقابلہ کیسے کروں گا۔ تو تشویشناک حالت ہوئی نا، جس کے پوری وہ کشتی کا چپو جس کے ہاتھ میں ہے، جو ملاح ہے، وہ اپنا چپو ہی پھینک دے تو کشتی تو پھر ہوا کے حوالے۔ اب وہاں حضرت سہیل بن عمر وہ میدان میں آ گئے کہ میں انہیں اسلام سے برگشتہ نہیں ہونے دوں گا۔ اب آپ کو میرے نبی کے علم کی ایک حسین جھلک، یہ سہیل بن عمر وہ آدمی ہے جب حضور حدیبیہ تشریف لائے تھے فتح مکہ سے پہلے تو یہ کافروں کے سفیر تھے، حضور کے ساتھ مذاکرات کرنے آئے تھے، اور جنگ بدر میں جب یہ آئے تو یہ پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے دیکھا، کیونکہ یہ سفیر بھی تھے اور مکے کے کافروں کے خطیب بھی تھے، یعنی پڑھا لکھا آدمی، بہت یعنی ہائیسٹ کوالیفائیڈ آدمی سہیل بن عمر۔ جب یہ جنگ بدر کے نتیجے میں پکڑے گئے تو حضرت عمر نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کے 32 دانت نکال دوں، سپ نو زندہ رکھنا ہوئے تے پر اکو کم کریدا ہے کہ وہ دے، پھر وہ سپ تے ہوندا ہے
لڑ نہیں سکتا۔ انہوں حضرت عمر نے کہا کہ مجھے اجازت دے میں اس کی 32 نکال دوں۔ کیوں؟ کہا کیونکہ یہ خطبے دیتا رہا ہے آپ کے خلاف، اس لیے میں اس کے دانت نکال دوں تاکہ اس کے خطبوں کی طاقت تو ختم ہو نا۔ اس منزل پہ آپ دیکھیں نبی پاک کی بصیرت۔ آپ نے فرمایا عمر رہنے دے، اس کے دانت رہنے دے، اسی زبان سے یہ اللہ کی توحید اور میری رسالت کے خطبے دے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت کی نظر کہاں تک جاتی ہے، اور اب ہے کافروں کی طرف سے پکڑا ہوا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں دانت نکال دیں، حضور فرماتے ہیں نہیں نکالنے۔ کیوں نہیں نکالنے؟ فرمایا اسی زبان سے یہ خطبے دے گا اسلام کے، ترانے گائے گا درود و سلام کے، علم اٹھائے گا اسلام کے۔ اور جو تم نے کہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا، جو حضور نے فرمایا وہ ہوا، کہ وہی سہیل بن عمر، اگر حضرت عمر اس کے دانت نکال دیتے، آج جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو پورا مکہ اجڑ چکا ہوتا، لیکن کملی والے کے علم نے مکہ بچا لیا۔ یہ ہے نبی کی بصیرت۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نبوت، کیونکہ نبوت کا معنی ایک ہے بلندی بھی ہے، اونچا۔ کتنا اونچا؟ کہتے ہیں آپ نبی کو ایسے سمجھیں جیسے اونچا پہاڑ ہو، ادھر بھی کھائی ہے، اترائی ہے، نشیب ہے، ادھر بھی نشیب ہے، ایک یہ جہان ہے، ایک یہ جہان ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو چوٹی پہ بیٹھا ہو، اس جہان کو بھی دیکھ رہا ہے، اس جہان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ نبی پاک کے علم کے منکروں کو ہدایت دے۔ تو حضرت سہیل بن عمر آج کام آ گئے، وہ جو نبی پاک نے بات کی تھی۔ پہلے انہوں نے ترغیبی خطبے دیے مکے کو بچانے کے لیے، ان کا ایمان بچانے کے لیے، پھر ترہیبی، مطلب یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن لے لیا، دوسرے میں تلوار اٹھا لی، سمجھاتے بھی گئے، تلوار بھی دکھاتے گئے، ڈراتے بھی گئے، دونوں کام کیے، اور مکہ اجڑنے سے بچ گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھیں، چاہے کرنل لڑے، میجر لڑے، سپاہ سالار لڑے، اصل مرکز ہوتا ہے سپریم کمانڈر۔ سپریم کمانڈر ان حالات میں کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ باغ کس کے ہاتھ میں تھی؟ حضرت ابوبکر۔ اب آپ مدینے میں بیٹھ کر حالات کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اسی منزل پہ حضرت ام المؤمنین عائشہ نے فرمایا کہ نبی پاک کے وصال کے بعد میرے بابا پر اتنی بڑے مسائل مصائب کے طوفان ٹوٹے، اگر مضبوط پہاڑوں پہ ٹوٹتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ان میں ایک یہ ہے۔ اب سہیل بن عمر کے پیچھے پاور کس کی ہے؟
اصل سپہ سالار کی، اصل سپریم کمانڈر، اصل مرکز ہے۔ مرکز کمزور ہو جائے، وزیر اعظم ڈھیلا ہو جائے تو آگے کام فارغ ہے۔ چیف آف دا آرمی سٹاف نکما ہو تو آگے غلاظتی گندگی ہے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق کا یہ کمال۔ آگے طائف ہے، میں نے کہا وہ بھی ڈامانڈول، وہاں عثمان بن ابی العاص، یہ بھی اسی طرح کا آدمی، لیکن اس کو کہتے ہیں، ہم بیرا شریف میں پڑھتے تھے تو میں نے کہا نا کہ سارے برابر نہیں ہوتے، تو وہاں کچھ نکمے طلباء بھی تھے میرے جیسے، تو استاد کہتے تھے بھی ایک سال فیل ہو گیا، دوجے سال اللہ دے فضل نال پھر فیل ہو گیا، تیجے سال تے استاداں آکھیا اس پیر دے پتر تو ساڑی جان چھڑاؤ۔ عموماً پیروں کے بچے فیل ہوتے تھے، عموماً، اور انہاں پیران دے بچیاں نو برباد کرن والے تسی مرید ہو، انہاں دا بیڑا غرق کرن والے نہیں سمجھ آئی؟ چم چٹ کے بیڑا غرق، سارے جاہل۔ اب جو یہ وہابی، یہ چکڑالوی، یہ نامراد ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس کے ذمہ دار پیر بزرگ نہیں ہیں، ان کی یہ نالائق اولاد ہے۔ اور یہ عموماً زیادہ پیسہ آ جانا، لوگوں کے نعرے زیادہ لگنے، چومنے والے بچپن سے انہوں نے چومنا شروع کر دینا، اور ان کے اندر انسان ہے نا، خمار، نشہ، ضرورت سے زیادہ پیسہ، سواریاں، تو پڑھتا بندہ ہے تو کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اس لیے عموماً پیروں کے بچے نہیں پڑھتے تھے، فیل ہو جاتے، اور مسلسل فیل ہوتے۔ تو پیر صاحب کو استاد کہتے کہ انہاں پیران دی بچیاں تو ساڑی۔ تو پیر صاحب اب دیکھیں نا، کمانڈر میں اور فوجی میں فرق کتنا ہے۔ پیر صاحب فرماتے انہاں نو برکت واسطے رہن دے۔ عمران خان پانی بڑا گرم ہے بھائی، نہیں کوئی نہیں، خیر ہے، اگلے جمعے تو یہ بندوبست کریں گے۔ ہاں، ایک بار گرمی زیادہ، ایک پانی گرم۔ اللہ، میں صبح ہی آیا ہوں میرپور سے، میرپور آزاد کی ساری دھند تھی، وہیں سے نکلے ہم کھڑی شریف سے، مسلسل دھند بھی اندھا دھند، اور صبح پھر میں گھر پہنچا، پھر تھوڑا آرام کیا، پھر اٹھ کے خوش کام ہوئے، پھر چل نکلے، اور تسی تھکے ہوئے ہو ماشاءاللہ۔ تو پیر صاحب فرماتے کہ ان کو برکت کے لیے رہنے دو۔ دوسرا وہ فرماتے تھے کہ جیڑا بھی طالب علم اس ساڑے مدرسے چو ایک واری گزر گیا، ناکارہ نہیں رہنا، ناکارہ نہیں رہن لگا۔ وہ غوث پاک فرماتے تھے نا، جیڑا بندہ ایک واری میرے مدرسے دے اگوں بھی گزر گیا نا، انہوں قیامت دے دن ایدہ بھی فائدہ پہنچنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے ساڑے کول بھی جنہیں جمعہ ایک پڑھ لیا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، آپ کے غلام خدام، ان میں عثمان بن ابی العاص، مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کہتی تھی یہ بھی کسی کام آئیں گے،
تو اس کو کہتے ہیں کبھی اللہ نہ کرے وہ تو کھرے تھے، ویسے کہاوت ہے کہ کبھی کبھی کھوٹے سکے بھی کام آتے ہیں، کھوٹے سکے بھی کام آتے ہیں۔ تو حضرت نبی پاک کے بعد طائف بھی بچ گیا، مکہ بھی بچ گیا، لیکن باقی پورا عالم اسلام جتنا تھا دھڑام سے نیچے۔ اب حالت یہ ہے کہ جب سب گرے ہوئے ہوں، اٹھائے گا کون؟ اٹھائے گا کون؟ نبی پاک کے وصال جو تھا وہ اتنی بڑی قیامت تھی، آپ اور ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ اب بچے ہوں چھوٹے چھوٹے، سارے ہی، کوئی دودھ پینے والا، کوئی ابھی وہ جو ہے قرالیاں لے کے چل رہا ہو، باپ مر جائے اور کوئی بھی سنبھالنے والا نہ ہو، تو اس گھر کا حشر کیا ہوتا ہے؟ امت کا یہی حال تھا۔ تو ہماری کتابوں میں آتا ہے کہ حالت یہ بنی تھی کہ قادت الجمادات تتصدع من علم مفارقتہ، بندے تو بندے، حیوان تو حیوان، پتھر جو تھے مدینے کے لگتا تھا یہ بھی درد اور کرب سے پھٹ جائیں گے۔ من عالم مفارقتہ، حضور کی جدائی کے غم میں پہاڑوں کے سینے پھٹ جائیں گے۔ یہ حضور کی جدائی، کیونکہ جتنا کوئی حضور سے زیادہ پیار کرتا تھا، جب حضور گئے تو جتنا پیار تھا اتنا دکھ بھی۔ اسی لیے کہا قادت البیوت، پہلے تو پتھروں کی بات کی، اب جو گھر تھے لوگوں کے گھر، ان کی حالت کیا تھی؟ کہا قادت البیوت تسقط من الصراخ، چیخو پکار کا یہ عالم تھا، لگتا تھا گھروں کی چھتیں اڑ جائیں گی، لگتا تھا۔ وہ کسی نے کہا نا، رو پڑا ہوں تو کوئی بات ہی ایسی ہوگی، رو پڑا ہوں تو کوئی بات ہی ایسی ہوگی، میں کہ واقف تھا تیرے ہجر کے آداب سے بھی، مجھے تیرے ہجر کے آداب کا پتہ تھا، لیکن رو پڑا ہوں تو ظاہر ہے درد اور کرب کی کوئی حالت تو ہے۔ اس لیے جانوروں کی حالت آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ حضور کے جو ارد گرد جانور تھے، سواریاں تھیں، انہوں نے پینا چھوڑ دیا، کھانا چھوڑ دیا۔ آپ کا گدھا ٹکرے مارتا تھا، دیوار کو ڈھونڈتا پھرتا تھا سرکار کو، اور اس نے کنویں میں چھلانگ لگائی اور مر گیا کہ جو تجھ بن نہ جینے کا کہتے تھے ہم، جو تجھ بن کہتے تھے نا تیرے بغیر ہم نہیں جیئیں گے، جو تجھ بن نہ جینے کا کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے، تمہارے بعد کہاں وہ وفا کے ہنگامے۔ جانور ٹکرے مار مار کے مر گئے، کچھ صحابہ دیوانے ہو گئے، کچھ نے شہر چھوڑ دیا، کچھ دیواروں سے رل کے روئے۔ اور جو دیہات کے صحابہ تھے، جب خبر ملی حضور تشریف لے گئے، ایک صحابی نے ہاتھ اٹھا کے روتے روتے آنکھوں پہ رکھ کے فریاد کی، او آنکھیں دینے والے، اب تیری دنیا میں دیکھنے کو بچا کیا ہے، مجھے اندھا کر دے۔ جب اس نے ہاتھ اٹھائے تو اندھا ہو چکا تھا۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ جب یہ حالت ہو، حضرت عثمان غنی کے ہوش ختم، آواز ختم، حضرت عمر فاروق سر پہ آ کے کہنے لگے السلام علیکم یا عثمان، پھر زور سے السلام علیکم یا عثمان، کوئی جواب نہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی کے حواس جواب دے گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو سنبھالنے والے تھے۔
حضرت عمر فاروق کی کیفیت یہ، ہاتھ میں تلوار مسجد نبوی میں دوڑ رہے ہیں، جس نے کہا نبی پاک گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، وہ بھی گئے۔ اب ہوش میں لانے والے ہی ہوش میں نہ رہے، اب کوئی تو ہو جو ہوش میں لائے۔ حضرت ابو بکر جو تھے وہ تھوڑا دور رہتے تھے، خبر ملی تو دوڑتے دوڑتے روتے روتے آئے، سیدھا سرکار کے پاس آپ کے آ کر ماتھے کو چوما اور کہا آقا آپ کی وہ حیات بھی سبحان اللہ، آپ کے یہ حالات بھی سبحان اللہ۔ اب دیکھا صحابہ کرام پہ قیامت ٹوٹی ہے، کسی کو ہوش نہیں۔ یاد رکھیں ایسے میں دشمن اٹیک کرتا ہے، بے بسی کو دیکھ کر۔ اب حضرت ابو بکر صدیق آئے، پہلے تو حضرت عمر کو دیکھا، پھر خطبہ دیا آپ نے۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب آپ نے پڑھا نا وما محمد الا رسول، تو مجھے ایسے لگا یہ آیت ابھی اتر رہی ہے۔ ایک ایک کو ہوش میں لانے والا، اسلام کو بچانے والا، اس کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ بیٹھ کے باندر یوٹیوب پہ انگلیاں اٹھانا سوکھا ہے، کیا سمجھے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو دنیا نے جانا ہی نہیں ہے۔ یہ منزل ہے، آپ کسی کو تولنا ہے تو کردار پہ تولے نا۔ ساری کائنات ایک طرف، اکیلی صدیق کی ذات۔ انبیاء کے بعد جس بندے نے، اسی لیے کہتے ہیں کہ 1,24,000 نبیوں کو ایسا ساتھی اور یار نہیں ملا جیسے مدینے والے کو صدیق ملا۔ جزاک اللہ۔ حضرت میاں اور پھر صوفیاء کہتے ہیں کہ جتنے زمانے میں مرشد اور پیر گزرے ہوں گے، نہ پیر محمد عربی جیسا گزرا ہے، نہ مرید صدیق اکبر جیسا ہے۔ اسی لیے میاں محمد بخش قادری جہاں میں رات گیا تھا، وہ کہتے ہیں پیر مرید صدیق اکبر سن، پیر مرید صدیق اکبر سن تے پہلے یار پیارے، حق جناں دے سانے یس نینے از ہما فی الغارے، پہلے یار۔ مرشد نبی جیسا کوئی نہیں، مرید۔ حضرت ابو ہریرہ جب حضرت ابو بکر صدیق چل بسے تو حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے اگر صدیق نبی کے بعد نہ آتا زمین پہ خدا کو سجدہ کرنے والا ہی کوئی نہ ہوتا۔ اور یہ لفظ حضرت ابو ہریرہ نے 3 بار دہرائے، اگر صدیق نہ ہوتے خدا کی عبادت نہ ہوتی، صدیق نہ ہوتے خدا کی عبادت نہ ہوتی، صدیق نہ ہوتے۔ حضرت وقی فرماتے ہیں اگر صدیق اکبر حضور کے بعد دین کو سنبھالا نہ دیتے، اسلام کب کا دنیا سے، اگر صدیق نہ ہوتے، نہ سنی ہوتے، نہ شیعہ ہوتے، نہ وہابی ہوتے، نہ چکڑالوی ہوتے، یہ باندر تو بالکل ہی نہ ہوتے جو صدیق کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ کیوں جی؟ یہ نمک حرام قوم، نمک مردار قوم جو اتنے بڑے محسن کے اوپر تہمتیں لگائے۔ اب آپ کو میں ترتیب سے بتا رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ اس حالت میں پہلے صحابہ کو سنبھالا، پہلے اس ٹیم کو سنبھالا،
اس جماعت کو ہوش میں لانے والا کون؟ ہوش میں لانے والا کون ہے؟ اس کا نام ہے اس لیے تم ہر کسی کو یار سمجھتے ہو، یار غار سب سے بڑا یار ہے۔ فراز نے کہا تھا تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ اور ادھر حالت یہ ہے دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا۔ کلمے پڑھتے ہیں، الٹے سیدھے سجدے بھی کرتے ہیں، لیکن نامراد نبی پاک کی آل و اصحاب کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ کیا کلمہ ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کون سا ایمان ہے؟ کون سا قرآن ہے؟ اسی لیے دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا، وہی انداز ہے ظالم کا زمانے۔ کیا کہا میں نے؟ دوست بن کر بھی، مومن مومن بن کے بھی نہیں ساتھ نبھانے والا، وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا۔ صبح و دم چھوڑ گیا نکہت گل کی صورت۔ کیا؟ صبح و دم چھوڑ گیا نکہت گل کی، اوکھا لفظ آگے۔ شبنم کے قطرے صبح صبح آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ شبنم کا قطرہ سیدھا گلاب کی پنکھڑی پہ گرتا، نکہت گل، اور گلاب کھڑ جاتا ہے۔ کبھی قطرہ دیکھو نا گلاب کے اوپر، موتی کی طرح پڑا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ نکہت گل۔ وہ قطرہ اور پھول کی پنکھڑی پہ اس کو کیا کہیں گے؟ نکہت گل۔ ادھر سورج نکلا، ادھر قطرے صاحب جس طرح تسی نسدے ہو جمعہ پڑھ کے، ایسے فٹا فٹ تے او پہ جاندے نہیں بٹ تے جٹ، فٹا فٹ۔ اے بھی شکر ہے تسی آ جاندے ہو، ورنہ سا کلے بہ کے نعرے مار دے رہندے۔ صبح دم چھوڑ گیا نکہت گل کی صورت، سرے شام میری باہوں میں سمٹ آنے والا۔ اس لیے عجب رہا ایک ایک کر کے وہ تو گئے، لیکن یہ کون ہے امت کو باہوں میں لانے؟ یہ مولا علی سے پوچھے۔ مولا علی نے حضرت ابوبکر کے جنازے کے خطبے میں کہا تھا، حضرت ابوبکر کے صدیق کی طرف تک کہ اعتدال بقدین وقوی الایمان، تو ہی وہ ذات ہے آج جو دین قائم ہے اور اس میں اعتدال ہے، او جانے والے یہ سارا تیرا ہی کمال ہے۔ اللہ علی علی ہے، علی ولی ہے، علام اسرار خفی و جلی ہے، ولی گر علی ہے، علی امام منست منم غلام علی۔ مولا علی جسے یہ کہے کہ آج جو دین کی جڑیں قائم ہیں، صدیق صدقہ تیرا ہے، اس لیے علی کی مانیں گے، مونگ پھلی کی نہیں مانیں گے۔
علی نے بولا کہ آج اگر ایمان میں طاقت ہے، حرارت ہے، صدیق صدقہ تیرا ہے۔ ظاہر امر اللہ، یہ لفظ ہے میرے مولا علی کے، کہ آج اگر خدا کا دین غالب ہے، صدقہ صدیق تیرا ہے۔ اسی لیے کہا صدقت رسول اللہ حین کذبہ الناس، وہ تو تھا، دنیا انکار کر رہی تھی، تو اقرار کر رہا تھا۔ دنیا حضور کا انکار کر رہی تھی، تو پیار کر رہا تھا۔ وہ تو ہے، اس لیے وہ صدیق ہے۔ حالات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ صحابہ کو ہوش میں لائے، جماعت کو ہوش میں لائے، جب انہیں قائم کیا، اب معاملات جو منکرین، کوئی زکوٰۃ کا منکر ہو گیا، پیسہ دینا سوکھا کام ہے۔ تساں پورا ہفتہ سوچ دے رہندے ہو کہ جمعے والے دن جاواں گے تے 10 روپے پورے دے کے آواں گے، نہ گھٹ نہ، وہ بھی سوچ کے اتھے آ کے ہو سکتا ہے نیت خراب ہو جائے۔ کیوں جی؟ سبحان اللہ، اللہ، چلو جی اے بھی ٹھیک ہے۔ میٹھے شکوے آندا ہے تو مطلب بس میٹھا سمر ہوندا ہے۔ زکوٰۃ کا انکار، کہنے لگے باقی دین قبول ہے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کیوں زکوٰۃ نہیں دیں گے؟ کیونکہ یہ رقم ہے، یہ مال جو ہے دینا پڑتا ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ چمڑی جاوے، واہ، آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پڑھے لکھے، چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے۔ آ گئے صدیق اکبر کے پاس کہ زکوٰۃ یہ نہیں دیں گے، باقی دین قبول ہے۔ صحابہ کرام نے آہستہ سے کہا ابو بکر قبول کر لے۔ کہا کیوں؟ کہا حالات ایسے ہیں کہ ہم مقابلے جوگے کیوں نہیں ہیں؟ کہا وہ لشکر تو بھیج بیٹھا ہے، جو چند آدمی تھے وہ تو حضرت اسامہ کے ساتھ۔ اب یہ بھی سن لے، نبی پاک نے حضرت اسامہ بن زید، جو حضرت زید، جو زید وہی جس کا نام قرآن میں آیا ہے، یہ واحد حبشی کالا رنگ بتانے کے لیے کہا ہے، شانے والا واحد ہے، صریح طور پہ نام نہ مولا علی کا ہے نہ صدیق اکبر کا قرآن میں ہے تو ایک غلام کا نام ہے۔ پورے قرآن میں صریح طور پہ، واضح طور پہ نام جس بندے کا میرے رب نے لیا ہے وہ ایک غلام ہے۔ قرآن نے کہا فلما قضا زید، او ہون او دا نا تے دنیا تو مٹ سکدا ہی نہیں، اور رب نا جیدہ بھی پیار نہ لے لوے، سبحان اللہ۔ ہو زید کا بیٹا حضرت اسامہ، یہ اسامہ جو تھے، اب تو جتنا سونا بچہ ہو کہتے ہیں ادھر نہ اسامہ رکھ دے۔ یہ خیر سے حضرت بلال کا تو ویسے استعارہ بن گیا ہے کہ ان کا رنگ کالا تھا، اصل میں یہ حضرت ان سے بھی 2 ہاتھ، شب دیجور کی طرح رنگ، کالی سیاہ رات، ایسا رنگ، سارے معاملے ایسے ہی، لیکن میرے نبی نے اٹھا کے امیر المومنین بنا دی۔ عمر کتنی تھی جب انہیں
سالار بنا دیا 18 سال، 18 سال عمر، اور میرے نبی نے سالار بنا کے سپر طاقت کے مکالمے میں شروع کر بھیج دیا۔ ابھی 3 میل نہیں گئے تھے، حضور کا وصال ہو گیا۔ اب یہ لشکر واپس آ گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حالات صرف مدینے کے ذرا قابو میں آئے تو آپ نے حضرت اسامہ کو بلایا۔ حضرت عمر جیسے لوگوں کو صحابہ نے سمجھایا کہ ابو بکر کو سمجھا، مدینۃ المنورہ گھر گیا ہے، مصائب میں آلام میں اپنے پرائے ہو چکے ہیں، مدینہ سنبھالو، اور تم سپر طاقت کے مقابلے میں چلے ہو، گھر اپنا محفوظ نہیں ہے، چلے ہو مقابلہ ایک سپر پاور کا کرنے۔ صدیق کو سمجھا۔ اب یہ طاقت حضرت عمر میں تھی۔ آپ آئے، کہا ابو بکر کان ادھر کر، سب یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اس لشکر کا جانا ملتوی کر، موقوف کر، پھر وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عمر جرار کا یہ مشورہ سن کے ایسے بھڑک کے اٹھے، داڑھی پکڑ کے جھٹکا دیا، فرمایا انت جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام۔ دور جاہلیت میں تو بڑا پہلوان بنا پھرتا تھا، اسلام آیا ہے کمزوریاں دکھانے لگا ہے۔ یہ ہے فیصلہ کن انداز، اس کو کہتے ہیں اعتماد۔ جھٹکا دے کے فرمایا تیری ماں تجھے روئے، تیری ماں تجھے روئے، تو مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے کہ جو علم، جو جھنڈا رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے باندھا وہ ابو بکر کھولے؟ فرمایا یہ علم لہرائے گا، یہ لشکر، جس لشکر کو میرا نبی روانہ کرے، اب اگر کوئی مدینے پہ حملہ کر کے ابو بکر کی بوٹیاں نوچ کے لے جائے یہ منظور ہے، لیکن یہ لشکر جو نبی نے بھیجا ہو وہ رک جائے یہ مجھے منظور۔ کیوں جی؟ یہاں حالات کے آگے پوری سپریم کورٹ لملیٹ، پورا نظام لملیٹ سے بھی کوئی اور لفظ ہو تو وہ بتائیں ذرا۔ سیدھے قبر میں دفن، نظام دفن، سب کچھ برباد۔ چند بندے جو ہیں وہ ذرا اونچے رہے، لیکن یہاں نہیں، اسلام بلند رہے۔ ہم رہیں نہ رہیں، ہمارا کیا ہے، رہے نہ رہے، خدا کرے تیرا آستان ناز رہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے فرمایا یہ لشکر جائے گا۔ پھر صحابہ بیٹھے، انہوں نے کہا اگر یہ نہیں مانتا تو کم از کم یہ منوا کہ ایک غلام، معاشرہ قبائلی، قبائل کے دماغ میں یہ جو ہے نا سردار چینج کرو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اکتے منڈا ہے کہ یہ منڈا لڑکا ہے، 18 سال کی عمر ہے، اور اس کے ماتحت حضرت عمر، سعد بن ابی وقاص، سارے جرنیل، عظیم صحابہ، سارے بدری، احد والے، حنین والے، خندق والے، قریشی، ہاشمی،
تے تسی آدے ہو اے نکڑی جی قوم جڑی شماری کسے چ نہیں، یعنی باپ غلام، آپ غلام، ماں لونڈی. اسی لیے یہ ذہنی طور پر عرب والے نہیں مانیں گے. اسے معزول کر، جرنیل بدل، کمانڈر بدل. صدیق اکبر نے کہا میرا نبی بنائے امیر اور تم چاہتے ہو بنا دوں فقیر. زور لاؤ بھامے سارے پیر، یہی رہے گا. یہ فیصلہ کرنے والا ایسے نہیں صدیق کہتے، ہائے ہائے ہائے، یہی امیر رہے گا. رہ گئے. اب امیر صاحب جب چلنے لگے، پھر امیر جس کو بنایا اسے بنوا کے منوایا. ایک ہوتا ہے فیصلہ صادر کرنا، وہ اپنی عدالتہ دیتا نا فیصلہ، اگوں راجہ آکڑ گیا. حالانکہ جڑا راجہ ہے نکڑا جا واجہ ہے، غور پہ وجہ نے وہ اکڑ گیا. اگوں ایسے چو صاحب اکڑ گئے، وہ شودی ہائی کورٹ اتھے دی اتھے رہ گئے. لیکن فیصلہ فرمانا بھی اسے منوانا بھی منوایا. اب انداز کیا ہے؟ حضرت سیدنا اسامہ کو کہا ہو تیار، لشکر تیار. جب لشکر ہو گیا تیار، فرمایا ہو جا سوار. جب ہو گیا، اب ایک کالے رنگ والا لڑکا ہے اور اتنے بڑے بڑے اولو العزم صحابہ اس کے سپاہی ہیں، اور یہ جرنل اعظم ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا چل تجھے کوچ کا آرڈر ہے. اب جب وہ چلے، حضرت ابو بکر صدیق رکاب پکڑ کے پیدل دوڑ رہے. یہ کون دوڑ رہا ہے؟ یہ رسول اللہ کا خلیفہ دوڑ رہا ہے. یہ اس زمین کے اوپر نبیوں کے بعد عظیم المرتبت انسان دوڑ رہا ہے. اب وہ ظاہر ہے وہ بنا تو دیا گیا، لیکن کہاں بزرگ. اب وہ کہے چاچا یا مجھے نیچے آنے دے یا آپ اوپر آ جائیں. فرمایا میں نیچے رہوں گا، تو اوپر رہے گا. کیوں تو اوپر رہے گا؟ کیونکہ تو میرے محبوب کا بنایا ہوا ہے. تے محبوب دی بنائی ہوئی تے محبوب دے نال نسبت علی شے پیر مہر علی شاہ کے حسینہ ہوئے میرے محبوب دے لے لیا. محبوب کا بنایا ہوا سپہ سالار ہے. تو بہت ہی با عزت اور با وقار ہے. تو امت کے لیے سرمایہ افتخار ہے. تو اوپر ہی رہ. کیا شان ہوگی جب امیر المومنین نے یہ پروٹوکول دیا تو سارے کے سارے بلبلے بیٹھ گئے. اسی لیے حضرت اسامہ، حضرت عمر کا جب دور آیا نا، حضرت عمر کا دور آ گیا تھا، تو ایک دن حضرت اسامہ گزرنے لگے تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے. میں تو انہوں آکھیا نا، یہ جڑا عربی معاشرہ قبیلیاں دا تے قبیلیاں دے وچ کدے تسی دے جاؤ نا سندھ بلوچستان، ٹوپی بھی کسے قبیلے دی پا لو نا تے سارے اٹھ کے سلوٹ ٹوپی نو پہ مار دے ہوندے اندر ہمیں کوئی ہوئے. پوچھو، یعنی جہالت کا یہ عالم ہے قبیلیوں کے اندر. وہ پوچھیا او تمام جو خدا چاہے، انہاں کہ اساں جو خدا شیر باز مزاریا. کیا پوچھا؟ تمام جو خدا چاہے، تہاڈا خدا کون ہے؟ وہ اللہ دا پتہ کو نہیں، سردار دا نال ہے. اساں جو خدا شیر باز مزاریا، اساں جو خدا اکبر بگٹیا.
سمجھ آئی؟ یہ قبائل ہوتے ہیں جو خدا سمجھتے ہیں قبیلے کے سرداروں کو، لیکن اس معاشرہ، وہ قبائلی معاشرے میں حضرت اسامہ کو کہاں پہنچا دیا میرے نبی نے؟ گزرے اور عمر جرار، جس سے پوری کائنات زیر و زبر، حضرت عمر کھڑے ہو گئے کس کی تعظیم میں؟ حضرت اسامہ کی تعظیم میں۔ تے سرداراں آکھیا ہن بس چا کرو، وقت گزر گیا، ہن کل دا منڈا چھوکرا تے تسی ادھے واسطے۔ حضرت اسامہ نے بھی کہا جناب آپ میرے لیے تکلف نہ فرمائیں، اب جن کی فطرت ہوتی ہے نا سلیم، ان کا جواب سنیں۔ حضرت عمر نے کہا امیر المومنین اس وقت دو ہیں، ایک میں تے ایک تو ہے، پر تیرے تے میرے وچ فرق ہے۔ کاکی فرمایا مجھے انہوں نے بنایا ہے، تجھے میرے نبی نے بنایا ہے۔ واہ، تے جنہوں نبی بنا دے وے تے پھر کسے دی مجال ہے؟ جب حضرت 3 دن گزرے نا، حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، انہاں آ کے بھائی ایک کم میرے کو نہیں جے ہون لگا، اے اپنی جیڑی حکومت ہے کسے ہور دے حوالے کر دے، کوئی دا ذوق شوق کسے وچ ہے تے آ جائے لے لبو۔ پر اشارے حضور فرما گئے سن نا، مسلح تے کھڑا کر گئے سن۔ اب دیکھیں کون آتا ہے، مولا علی آئے۔ کیا کہنے، رسول اللہ کا ویر ہے، پوری امت کا پیر ہے، فکر علی۔ علی آئے، آ کے کہا تو اتھے ہی رہنا ہے۔ کیوں؟ کہا قدامہ کا رسول اللہ، تجھے مسلح پہ آگے میرے نبی نے کیا تھا۔ فَمَن يُؤَخِّرُكَ، کیری ماں نے پتر جمے ہے جڑا ہن تینوں پیچھے کرے۔ یہ ٹکے ٹوکری صدیق کی طرف انگلیاں اٹھانے والے مولا علی سے پوچھ۔ کہا اسی لیے جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بن رہے تھے تو میں نے بار بار آپ کو کہتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں یہ نقش ہو جائے کہ سارے مولا علی نہیں ہوتے۔ حضور کے ہی رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار نے آ کے حضرت علی کو کہا کہ حق تے تیرا بندا ہے، تے ہمت کر، ساڑیاں تلواراں کو گھٹ نے، سوار والے بھی ہوندن تے وگان والے بھی الحمدللہ ہر جگہ تے ہوندن، اتھے بھی موجود نے، یہ ہن پتہ نہیں اندر نے کہ باہر نے، ہن سارے اپنے والے پاس کتے میں تے نہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، ہر گھر میں۔ مولا علی کے کان میں آ کے پھونکا تو ویر تو ہے، داماد تو ہے، زہرا کا سرتاج تو ہے، خون رسول، جتنی دلیلیں ساری کٹھی، اگر تو چاہے میں مدینے کی وادی بھر دوں گا سواروں سے۔ گیا، یہیں آگ لگ سکتی تھی، بھڑک سکتی تھی، لیکن آگے علی ہے۔ علی علی ہے، آئے آئے، ماں نہیں جمنا،
حضرت عبداللہ بن عباس کہتے تھے، یہ رسول اللہ کے چچا زاد ہیں، آپ کہا کرتے تھے کہ ماواں دیاں ککھاں بانج ہو گئیاں، ہون ماواں پتر تے قیامت تک جمن گیاں، پر علی ورگا پتر کسے ماں جمن ہی نہیں۔ میری بات یاد رکھنا، مرتے دم تک مولا علی اور صدیق اکبر کو دو نہ سمجھنا۔ آپ یہ عقیدہ لے کے قبر میں چلیں، اگر قبر باغ نہ بنے تو میرا گریبان پکڑ لیں۔ یاد آیا بریلی والے نے فرمایا، وہ کہتے جنا بنے گی، جنا جنت بنے گی، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور قبر میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ ہائے ہائے، ایک اہل حدیث وہابی طبقے کا عالم یہ شعر جب اس نے پڑھا، اس نے کہا جن نے اے شعر آکھیا او بندہ پکا جنتی ہے۔ کیا اندھیری رات، قبر والی اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، قبر میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، قبر میں عشق رخ شاہ کا داغ۔ مہر علی شاہ احمد رضا سے کم نہیں، احمد رضا مہر علی شاہ سے کم نہیں، جسے دیکھو چمکتا ہوا ستارہ، مہر علی ہے حب نبی، مہر ہمارے دور کے مولویوں کے ہاضمے خراب ہو گئے ہیں، ہر بات پہ انگلی رکھنا خراب عادت بن گئی ہے۔ پچھلے لوگ علامہ اقبال جیسے وہ کہتے تھے جس میں یار کی توصیف تعریف ثنا کا پہلو نکلتا ہے، بات بھویں کتابوں میں کمزور ہے دل میں شاذور ہے۔ میری آپ کی خدمت میں گزارش ہے، زندگی بہت تھوڑی ہے، ایک بنا لیں بات، دماغ میں بٹھا لیں،
جس میں حضور کی، حضور کے آل اصحاب پیاروں کی تعریف ہو، مولوی کہتا رہے ضعیف ہے، تم کہو تیرا ایمان ضعیف ہے، اس گل تو طاقتور گل ہی کوئی نہیں۔ اللہ، ہم راوی کو نہیں دیکھیں گے، ہم مدینے والے کو دیکھیں گے۔ ان کی تعریف کوئی کافر بھی کرے نا، حالانکہ کافر نے کی ہے، ہمیں وہ تعریف دل سے قبول ہے، جان سے قبول ہے۔ یہ روایت اگر ضعیف ہے، یہ تو کسی مسلمان نے ہی کی ہے، اس کا حافظہ کمزور تھا، علم کمزور تھا، روایت کمزور ہو گئی۔ ابو جہل بھی جے مدینے والے دی تعریف کرے، سانو او دی کتی ہوئی تعریف 1000 واری قبول۔ ہن ابو جہل تکڑا راوی ہے، نہیں سمجھ آئی تو انو۔ یہ راوی کو ضعیف اس لیے کہتے ہیں جی اس کا ذرا آخری عمر میں حافظہ کمزور ہو گیا تھا، بندہ مومن ہی ہے، نیک ہے، پر یہ گلاں جڑیاں رل مل جاندیاں سن، ٹھیک ہے، لہذا یہ روایت کمزور ہے۔ او دے ایمان دا انکار نہیں کیتا، میں اس تو اگے او 6 ہاتھ اگے نکل کے گل کر رہے ہیں کہ کوئی ابو لہب ورگا کافر بھی حضور دی تعریف وچ کوئی گل کرے، اسی اس کافر دی گل نو سینے نال لاواں گے۔ نہیں سمجھ آئی اجے؟ بھئی مائیکل ہارٹ نے دی 100 لکھی، 100 بندے نو چنیا تے انہیں آکھیا پورا 100 پوری کائنات کا نچوڑ 100 آدمی، اور 100 میں سے جو پہلے نمبر پہ ٹاپ ہے وہ مدینے والا آپ ہے۔ مجھے یہ بتائیں، یہ مائیکل ہارٹ کعبے کا امام ہے؟ مائیکل ہارٹ کعبے دا امام ہے؟ یہ مسیت نبوی دا امام ہے؟ یہ عیسائی ہے، پر ایدی اس گل نو اسی متھے تے لکھن نو تیار ہاں۔ ساڑا دل کڈ کے ساڑے دل دے اتے خنجر دی دار نال لکھ چھڈو کہ پوری کائنات میں ٹاپ پہ میرا نبی ہے۔ ہمیں گھبرا نہ جایا کرو جی حدیث ضعیف ہے، اساں اقبالی لوگ تے مدینے آلے دے مست موالی لوگ، انہاں ظالمانوں تے ایدے وچ بھی کمزوری نظر آندی ہے جی۔ حضور خارے سورے چ گئے تے کبوتر نے انڈے، ہن کبوتر اج بھی اڑدے وردن، آدھے نو نا مرادو سانو ویکھو اسی ہے ہاں۔ او کبوتر ہون تک دانے کھا کھا کے صحت مند نے، انہاں نو اجے بھی شک ہے، ہن 2 رہ جاندے تے شک ہون تے لکھاں نے۔ ایو جی انی قوم میں انہاں نو لکھاں نظر نہیں آندے تے ککھ کتھوں نظر آن گے؟ انہاں انے آندے آکھن تے اساں اپنے نبی دی شان دیاں گلاں کمزور سمجھ لویے۔ نہیں سمجھ آئی؟ لہذا اے آکھ دے رہن، ایک فقیر تھا وہ کہتا ہے تہاڈے کول ڈھگ کتاباں دے، تہاڈے کول
ڈھگ کتاباں دے ساڈے کول دنگ شراباں دے گھبرانا نہیں اے صوفیاں دی گل ہے صوفی کتھے تے کوفی کتھے تواڈے کول ڈھگ کتاباں دے ساڈے کول دنگ شراباں دے تہانوں ڈر حساباں دے تہانوں ڈر حساباں دے اساں ایڈے کن نہ دیوں ہر دم اساں ایڈے اسی کان ہی نہیں دھردے تیرے کول ڈھگ کتاباں دے ساڈے کول دنگ پر اے او شراب نہیں جتھے تیری عقل پہنچ گئی ہے اے او شراب تھے وہ کیا شراب حجاز تھی جو لٹی مدنی کے دیار میں وہ شراب حجاز تھی جو لٹی مدنی کے دیار میں کبھی کعبہ میں کبھی دیر میں کبھی نور میں کبھی نار میں اور اے او شراب ربد وسقاہم ربہم شرابا طہورا اللہ اپنے پیاریاں نو فرشتیاں دے ہتھوں نہیں آپ جام شراب پلاوے گا اے پی لو سورت دہر سپارہ 29 آیت وسقاہم ربہم شرابا سمجھ آئیے اسے واسطے جنہاں ملی اے شراب انہاں دا کی حساب تے فقیر نے اے نعرہ لایا تیرے کول ڈھگ کتاباں دے ساڈے کول دنگ شراباں دے تینوں ڈر حساباں دے اساں ایڈے کن نہ دیوں ہر دم اے سڑن جلن دی فکر تینوں ہونی چاہی دیئے اساں تے یار دے ہاتھ دا جام پیتا ہوئے اللہ میرا مطلب ہے عقیدہ پکا رکھو اے نہیں کہ ایک کیسٹ سنی تے انج انج ہونے لگے نہیں فولاد رہو کیا رہو فولاد رہو کائنات ایک طرف کھڑی ہو جائے پہاڑ کی طرح ڈٹ کے رہو کہ میرا نبی پھر میرا نبی اللہ اکبر صدیق کا یہی کمال ہے علامہ اقبال سے پوچھا گیا نا ان سے پوچھا گیا اللہ زیادہ پیارا ہے یا نبی بڑا اوکھا کام ہے مولوی صاحب کو پوچھو نے پتلی گلی وچ منہ ہی رکھ دینا ہے کہ میری کتاب میں مسئلہ ہی نہیں لیکن اقبال تھا انہیں آکھیا پھر جواب دے دینا ہی پڑنا ہے پوچھ سوال کیا ہے اللہ زیادہ پیارا ہے یا نبی اے تسی پوچھو گے انہاں نے آگنا توبہ 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 اے اس تو وڈا کفر کیڑا ہے تے سوال ہی کفر ہے لیکن اقبال نے جواب دیا اب سنیں کیا کہا کہ معنی حرفم کنی تحقیق اگر بنگری با دیدہ صدیق اگر انہاں آکھیا جے اینک لاوے مولوی عبداللہ تے ضیاء اللہ والی اینک لاوے مولوی عبدالرحیم تے عبدالرحمان والی تے پھر اللہ زیادہ پیارا
لاویں مولوی صاحب والی تو اللہ زیادہ پیارا، اگر اینک لگائے صدیق والی پھر کیا ہوگا نتیجہ؟ کہتے ہیں پھر نتیجہ یہ ہے قوت قلب و جگر، گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی۔ کہتے ہیں اگر اینک آنکھ صدیق والی تو پھر دل کی قوت بھی نبی ہے، جگر کی قوت بھی نبی ہے، اللہ سے زیادہ پیارا نبی ہے۔ یہ صدیق ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صدیق ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، آسمان زمین میں تصدیق ہے کہ ابو بکر صدیق۔ اللہ حضرت اسامہ کو روانہ کر دیا، اسامہ کو سالار بنا دیا، اب پیچھے آ گئے مذاکرات والے، انہوں نے آ کے کہا ہمارے ساتھ ڈسکس کریں۔ ایک طرف مذاکراتی ٹیمیں بنتی گئیں، دوسری طرف حملہ کرنے والے تیار ہو گئے، تیسری طرف سے ختم نبوت کے ڈاکو، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پوری قطار۔ یمن ڈوبنے لگا ہے، بحرین ڈوبنے لگا ہے، یہ سارے کا سارا خطہ نجران ڈوبنے لگا ہے، پورے کا پورا حجاز کا ایک مختصر خطہ چھوڑ کے باقی پورا عالم اسلام ڈوبنے لگا۔ مرد تو مرد، عورتوں نے نبوت کے دعوے۔ جب کمزور بندہ ہوتا ہے تو پھر وہ بھی سر اٹھا لیتے ہیں جو کبھی آنکھ ملانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو جرم ضعیفی ہے یہ بڑی عجب شے ہے کہ بندہ ضعیف ہوا۔ کبھی آپ نے جنگل میں شیر کو جب بیچارہ ضعیف کمزور ہو جاتا ہے پھر جنگل کے کتے لگڑ بگڑ اے خیر نال تساں نٹ شریف تے ویکھ دے ہو تے او دے اوتے او کی ہوندا ہے؟ جغرافیہ کی ہوندا ہے؟ واہ جی واہ، ماشاء، ٹھیک ہے۔ میں یہ چاہتا سا کہ کوئی بولے، تساں ٹھیک فرمایا، پھر دسنا۔ ہاں تو اس میں سے وہ شیر بھی ہے جنگل کا بادشاہ، لیکن بیچارہ کمزور ہو گیا، دان شنت روٹ گئے تے ناخن شاخن بھی چھوٹ گئے تے ہون جڑے کتے سن، جڑے سایہ ویکھ کے نسدے سن، ہون شیر ہو گئے۔ ہون پر انہاں نوں یہ پتہ ہونا چاہیے جنگلے دے وچ بھی بیٹھا ہوئے تے شیر شیر ہی، تسی ہور کسے پاسے ٹر گئے اتھے ہی کھلوتے رہو۔ بڑے تیز لوگ ہو بھائی تسی، میں مثال کتھے دی دیتی تے تسی پہنچ، میں توڑے متھے پڑھ لینا اور ہر 8ویں دن تسی تے ساڑی ملاقات ہوندی ہے۔ لگڑ بگڑ آوارہ کتے کی ہو گئے؟ شیر ہو گئے۔ جنہ جنگلان دے مر شیر ویندن اتھاں گدڑ مکیں دن جھیڑے۔ جن جنگلوں سے شیر مر جائیں نا وہاں گدڑ وزیر اعظم، بس باقی سارے محکموں کے سربراہ پھر یہی ہے، کیونکہ شیر مر گئے۔ کمزوری بڑی ظالم شے، اس لیے کم از کم ایمان تو تکڑا رکھیں۔ تن کمزور ہو بھی جائے خیر ہے، من مضبوط رکھیں۔
اللہ اکبر. انہوں نے کہا مدینہ کمزور ہو گیا ہے، اب مذاکرات پہ آ گئے. کچھ لو کچھ مذاکرات ادھر ہی نہ ہے نا، کچھ لو دو. اب مذاکرات والے پیچھے والے حملے کرنے لگے، اٹیک کرنے لگے تاکہ ان کے اوپر زور بڑھائیں. اب مذاکراتی حضرت ابوبکر صدیق بیچ میں ہے. اب یہ سارے اپنے مطالبات منوانے، زکوٰۃ کے منکر، کچھ ختم نبوت کے ڈاکو، یہ سارے آ گئے. اب جن پہلے زکوٰۃ والوں سے مذاکرات ہونے لگے کیونکہ یہ اسلام میں جزوی طور پر تو تھے. انہوں نے کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت عمر نے کہا مان لو وقتی طور پہ. حضرت صدیق اکبر پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ زکوٰۃ تو رہی زکوٰۃ، اگر انہوں نے اونٹ کے گھٹنے باندھنے والی رسی بھی چھپائی تو پھر یہ تلوار فیصلہ کرے گی. انہوں نے سمجھا ہے کہ دین یتیم ہے، نانا اس کے پیچھے در یتیم ہے. پہلے تو ان کو کڑا جواب دیا، فولادی جواب عطا فرمایا. اب جو مذاکرات کر کے نکلنے لگے، اب دیکھیں بصیرت کیا ہے. آپ نے جب جاتے دیکھے، آپ نے فرمایا یہ پلٹ کے حملہ کریں گے، یہ سازشیں کریں گے. ٹھیک 3 دن کے بعد 12 میل چوگرد مدینے کا انہوں نے محاصرہ کر لیا. اب حضرت اسامہ کا لشکر جا چکا، ادھر رومیوں کے ساتھ. پیچھے انہوں نے سمجھا مدینہ خالی ہے، لیکن اللہ کرے کوئی صدیق جیسا ہو. حضرت صدیق اکبر نے چھوٹے چھوٹے، اگرچہ چھوٹے چھوٹے، لیکن آپ نے ترتیب کیا لگائی؟ مولا علی مل ایک مدینے کی گلی، زبیر دوسری گلی، سعد تیسری گلی، سعید چوتھی گلی، ابن مسعود 5ویں گلی. 6 چھوٹے چھوٹے لشکر چاروں طرف پھیلا دیے. انہوں نے کہا ہو کیا رہا ہے؟ کہا تم نے جاگتے رہنا ہے. رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. اس لیے سربراہ وہ نہیں جس کے پاس پیسے ہوں، سربراہ وہ نہیں جس کو جرنل لائے، سربراہ وہ چاہیے جس کا مغز اور دل بیدار ہو. اب صدیق اکبر سے پوچھا گیا، 6 طرف سے آپ نے چھوٹے چھوٹے لشکر کھڑے کر دیے، خیر ہے. فرمایا اب وقت بتائے گا. اور مرکز، وہ چکی کی جب کوئی جو کل ہوتا ہے، مرکز مدینے کی مسجد، آپ وہاں بیٹھ گئے. حضرت عمر کو کہا تو میرے ساتھ رہ. یہ بیچ میں 6 طرف سے مولا علی، حضرت زبیر، حضرت ابن مسعود. فرمایا جاگتے رہنا، الرٹ رہنا. علی علی ہے، زبیر ہے. وہی ہوا کہ اچانک رات کو حملہ کرنے والے یہ سمجھے سوئے ہوئے ہوں گے، مدینے کے اوپر یکبارگی حملہ کریں گے. عورتیں مرد بچوں کو کاٹ کے رکھ کے مدینے پہ قبضہ کر لیں گے. اسلام ختم، دین ختم، ایمان ختم، یقین ختم. لیکن انہیں پتا نہ تھا کہ مرکز میں صدیق و عمر ہے، رستے میں حیدر ہے. اللہ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق بس پلیٹ میں رکھی تھی، خلافت لے لی تھی. انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ اسلام نو پھر تو صدیق نے اٹھایا. کچھ سمجھ آیا ہے؟
میں کوشش کر رہا ہوں تاکہ ایک ایک بات آپ کے دل میں اتر کر آپ کے یقین کو پہاڑ بنا دے۔ 6 طرف سے مدینے پہ حملہ ہوا اور 6 طرف سے ہی صدیق نے بندے، بصیرت کی انتہا ہے۔ بس آنے والے یہ سمجھے کہ سو رہے ہیں، اس واسطے جڑے ستے ہو ہاتھ کھڑا کرو۔ تسی اے آرام بھی میرے پیران دی طرح ہی تھے آ کے کر دے ہو۔ ویسے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ تھکے ہارے ہوتے ہیں، میں تھوڑا جا اور زور لایا کرو، ذرا جلدی آیا کرو۔ مطلب ہے آپ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو پہلے آتے ہیں ان کو میرے دونوں ہاتھوں سے سلام، جو تھوڑا لیٹ آتے ہیں، جڑے اور لیٹ آتے ہیں، السلام علیکم۔ تھوڑا جا زور لاؤ نا تساں تے تسی جلدی تھوڑا جا۔ اس سویرے میں آیا تے تھکا ترٹا، یعنی 6 گھنٹے میں گڈی چلائی جان دیاں تے گڈی بھی میں موٹر وے تے نہیں چلائی، امیر پور والے پہاڑیاں وچ تے واپسی تے خیر نال جتھوں میں نکلے اتھوں دھوند نے مینوں او دے نال پھر میری ملاقات ہوئی، پھر او میرے گھر تک میرے نال گئی ہے، بڑی با وفا ہے، ٹھیک ہے؟ تے میں سویرے پہنچیا اذانہ تو تھوڑا جا پہلے تے میں پھر پہنچ گیا تواڈے کول تے میں تواڈے سامنے بیٹھا بھی ہاں تے جمعے نو مولوی 15 تے 20 منٹ تے ادھا گھنٹہ پھر آدن بما علینا الا البلاغ۔ میں ہر جمعے میری کوشش ہے ایمانداری سے کہ میرے بھائی، میرے دوست، میرے ساتھی، مجھے انہوں نے ہاتھ جوڑے، موسم خراب ہے، کہیں راستے میں کتنے حادثے ہو جاتے ہیں، رہ جا، رک جا، سو جا، میں کہ سسی ستی تے یار گواچ، سسی ستی تے یار گواچا، کتے تو بھی سہ نہ جاویں، ایک تھوڑے جائے آرام دی خاطر عمر دا روگ نہ لام۔ اب آپ کہیں گے آپ کو تو قدرتی نیند نہیں آتی، تو انہوں تے خداؤں نیند نہیں آتی ہے، آتی ہے مگر جب آپ ہوتے ہیں پھر نہیں آتی۔ اللہ جانتا ہے آپ کا چلو پیار نہ صحیح احساس تو ہے، یہ نہیں کہ حاجی صاحب میرے واسطے ڈنڈا چکیا ہوا ہوں تھے منیٹران دی طرح، نہیں، انہاں دا پروگرام ہوں جے تھک جاویں تے سوئی جا، لیکن مجھے جانے تمنا اپنا نہیں غم تمہارا ہے۔ جے میں کوشش کر کے پہنچ گیا تو تسی تھوڑا جا میری اپیل ہے اور تھوڑا جا لاؤ زور، میں 15 منٹ اور اگے اگر آ جاؤ تے گل ذرا اور سریلی ہو جائے گی، وہ بندے نو آسرا مل جاندہ ہے کہ ادھا مطلب بھی واہ بھائی واہ، ساڑھے آن تو پہلے رونکا لگی آنے، اللہ اکبر، 6 طرف سے مدینے پہ حملہ، پروگرام طے کہ مدینہ آج ختم، لیکن آگے صدیق جاگ رہا تھا۔ یہ ہے کمال، شب بھر بہادر شاہ ظفر نے کہا شب بھر مجھے غم یار نے سونے نہ دیا، شب بھر مجھے غم یار نے سونے نہ دیا، اور صبح کو خوف شب تار نے سونے نہ دیا، میں وہ مجنوں ہوں کہ زندہ میں نگہبانوں کو میری زنجیر کی جھنکار نے سونے نہ دیا۔
اب اس سے بھی اگلا قدم صدیق اکبر نے کیا اٹھایا؟ اب حملہ کرنے والے آئے، لیکن جب آگے دیکھا رات تو ادھرات ہے لیکن جاگ رہی علی کی ذات ہے، لگائی ظالموں نے غضب کی گھات ہے، لیکن اس زبیر والے، علی والے، ابن مسعود والے لشکر کی کیا بات ہے؟ نکلی جب حیدری تلوار، ہو گئے دشمن فرار، پہلا خالی ہوگی وار، خوش ہوں گے سرکار، واہ یار غار، میرا دین بھی بچایا، میری مملکت کو بچایا، جو میں نے پودا لگایا، میرا پانی دینا لا زندہ ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے، ادھر عمر ہے، ادھر علی ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ اب حضرت ابو بکر نے ختم نبوت کے ڈاکوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے 11 لشکر ترتیب دی۔ کتنے؟ 11 لشکران دا مطلب اے ہویا کہ ہر لشکر دا میدان الگ انجی ہے نا۔ اس کا یہ بھی مطلب نکلا کہ 11 طرف سے اٹیک ہونا ہے اور 11 کے 11 اٹیکس کو ناکام کرنا یہ خالہ جی کا وعدہ نہیں ہے۔ اسلام پہ، ایمان پہ، قرآن پہ، دین پہ، ختم نبوت پہ اتنے بڑے حملے ہر طرف سے اور ہر حملے کو ناکام کرنا، اور کیا ناکام۔ آج جو کلمہ پڑھ رہے ہو، آج جو مسجد میں آ کے بیٹھے ہو، آج جو 2 رکعت نماز جمعہ کہو گے، یہ جو آج قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، یہ جو مدرسہ ہے، یہ جو خانقاہیں ہیں، یہ جو مسلمان ہیں، یہ جو سارے جہان میں، اس کے پیچھے اگر جڑ رسول نے لگائی ہے، بنیاد صدیق نے مضبوط فرمائی ہے، باقی یہ خوبصورت چادر اسلام کی عمر نے بچھائی ہے، اوپر رونق میرے عثمان علی نے بنائی ہے۔ ایک چھوٹے سے لشکر کا اشارہ، ایک لشکر آپ نے بھیجا حضرت علا بن حضرمی کی قیادت میں، یہ بحرین کا علاقہ ہے، کیا؟ اب چھوٹا سا ملک ہے، بحرین کے علاقے میں، اور جو ختم نبوت کے ڈاکو تھے وہ اس کنارے کو چھوڑ کے کشتیوں پہ بیٹھ کے دوسری طرف نکل گئے۔ حضرت علا بن حضرمی نے کہا اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا ان دشمنان ختم نبوت کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ صدیق اکبر کا آرڈر ہے۔ انہوں نے کہا چھوڑنا تو نہیں ہے پر جائیں گے کیسے؟ نہ پل ہے نہ کشتی ہے۔ انہوں نے کہا پڑھو بسم اللہ، سپریم کمانڈر کمزور نہیں صدیق ہے، اتر جاؤ سمندر میں، اتر جاؤ سمندر میں۔ اترے سمندر میں، پانی کی لہریں جم گئی پاؤں تک، پار گئے، شکست دی، مال غنیمت اٹھایا، اسی طرح پھر سمندر میں، پھر دوسرے کنارے پہ ایک راہب تھا عیسائی، آ کے پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں پوچھا صحابہ نے وہ خیر ہے تو کیوں کلمے پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا ڈر لگ رہا ہے اگر میں نے اب کلمہ نہ پڑھا میری شکل مسخ ہو جائے گی، خدا کا عذاب آئے گا۔ اب مجھے پتا چلا تم بھی سچے، صدیق بھی سچا، صدیق
کا امام بھی سچا، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ صدیق کے چھوٹے چھوٹے لشکر ہیں جو سمندروں کو بھی کھاتے میں نہیں لاتے، سمندر میں اترتے ہیں تو سمندر اتر جاتے ہیں۔ ایک کٹی کٹی ہے نا جڑی او کد دیئے قلعے دے زور تے، نہیں سمجھ آئی؟ تے قلعہ ہے صدیق کے ہاتھ میں، یا خود کتب ہے صدیق، تو سمندر کو جرت نہیں ہے رستہ نہ دے، کیونکہ پیچھے صدیق ہے۔ بات بالکل 2 بج گئے جی، اٹھو سنتا پڑھ۔